بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان تو جانوروں کی مدد کرتے ہی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، لیکن بہت مرتبہ جانوروں نے انسانوں کی مدد کی ہے اور ان کی وجہ سے انسان کی جان بچ گئی ہے۔ بات تو حیرانگی والی ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی مان جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو سچ میں بہت کمال ہے، تو مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ یہ انٹرسٹنگ سی انفارمیشن مس نہ کر دیں۔ یہ کہانی ہے امریکہ کی، جہاں ایک سور نے ایک عورت کی جان بچائی۔ آپ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ ایک عورت اپنے کچن میں کام کر رہی تھی اور اسے اچانک سے ہارٹ اٹیک آ گیا، تو یہ بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی تو سور گھر کے باہر شور مچا رہا تھا۔ وہ اس وقت تک شور مچاتا رہا جب تک ایک شخص نے اس کی بات سمجھ کر ان کی مدد کو نہ آ گیا، اور وہ اس عورت کو ہاسپٹل لے گیا اور اس عورت کی جان بچائی۔ وہیل مچھلی ایک خطرناک مچھلی ہے۔ اگر کہیں پانی میں انسان اس کے ہاتھ آ جائے تو انسان کو ایک لقمہ میں ہضم کر لے۔ لیکن یہ کہانی بہت مختلف ہے۔ مریا ایک سمندری سبجیکٹ سائنٹسٹ تھیں اور سمندر میں رہنا ان کے لیے ایک عام بات تھی، لیکن ایک دن ان کے ساتھ عجیب ہی واقعہ پیش آیا۔ جب وہ ریسرچ کے لیے سمندر میں گئیں تو اچانک سے ایک وہیل مچھلی آ گئی اور اسے دیکھ کر مریا بے ہوش ہو گئی۔ لیکن یہ کیا، اس مچھلی نے مریا کو کھانے کی بجائے ایک اور وہیل مچھلی کے ساتھ مل کر مریا کو بورڈ تک پہنچا دیا اور مریا کی جان بچا دی۔ ہے تو بہت حیرانی والی بات، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے بچانا چاہیں تو اسے کون مار سکتا ہے۔ سونامی جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ بہت سی تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے۔ اسی طرح جب 2011 میں جاپان میں سونامی آئی، اس نے بھی بہت سے جاپانیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، بہت سے لوگوں کو گھروں سے اجاڑ دیا۔ لیکن اس گمبھیر موقع پر بھی ایک انتہائی حیران کن واقعہ ہوا کہ ایک ہاتھی نے ایک بچی کی جان بچائی اور خود اس کی جان بچاتے بچاتے مر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک 8 سال کی بچی بیچ پر کھیل رہی تھی کہ تمام انسان سونامی سے گھبراتے ہوئے بھاگ چکے تھے، اور پھر کیا، اچانک سے ایک ہاتھی آیا اور اس نے بچی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور اسے لے کر سونامی سے دور بھاگنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونامی نے انہیں گھیر لیا اور ہاتھی خود کی پرواہ کیے بغیر اس بچی کی خاطر اپنی جان پر کھیل گیا اور اسے بچانے میں اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، یہاں کوئی انسان بھی ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا، وہ صرف اپنی جان بچاتا اور بھاگ نکلتا، لیکن یہ ہاتھی بے زبان ہونے کے ناطے ایسا کمال کر گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اب آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ اندھا کتا کسی کی جان بچا سکتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، لیکن آپ غلط ہیں۔ یہ کہانی ہے انگلینڈ میں رہنے والے مارٹن کی فیملی کی، جنہوں نے ایک اندھا اور بیمار کتا اٹھا لیا تھا، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ہماری رکھوالی بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک 4 ماہ بعد وہ سمندر کنارے سیر کے لیے گئے اور کتا بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی موج مستیوں میں مشغول تھے کہ اچانک سے ایک بڑی سی لہر مارٹن کی بہن کو کھینچ کر سمندر میں لے گئی۔ مارٹن نے جہاں تک ممکن تھا ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اسی سنا میں کتے کو نہ جانے کیسے یہ معاملہ سمجھ آ گیا اور وہ مارٹن کی بہن کے پیچھے بھاگا اور سمندر سے مارٹن کی بہن کو کھینچ کر باہر لے آیا۔ کیا کمال کی بات ہے یار کہ ایک اندھا کتا جسے لوگ فضول سمجھتے تھے، اسی کتے نے ایک انسان کی جان بچائی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب بھی وفا کی بات آتی ہے تو انسان ہمیشہ کتے کی مثال دیتا ہے۔ ترقی یافتہ دور میں بھی انسان آج تک کتے کی وفا تک نہیں پہنچ پائے۔ خوبصورتی کے بارے میں سین فرانسسکو کے بارے میں کون نہیں جانتا؟
اور سین فرانسسکو کے اس پل کے بارے میں سبھی جانتے ہوں گے۔ یہ پل کافی لمبا اور اونچا ہے۔ کچھ زندگی سے تنگ لوگ اس پل سے کود کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک 19 سالہ لڑکا اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے نکلتا ہے، تو پل سے بہتر جگہ اسے کوئی نہیں ملتی، وہ بھی اس پل سے ندی میں کود جاتا ہے۔ پانی میں گرتے ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ مرنے ہی والا تھا کہ ایک سی لائن فرشتہ کے روم میں آتی ہے اور اسے مرنے نہیں دیتی، بلکہ اسے دھکیل دھکیل کر ندی کے کنارے تک لے آتی ہے۔ اور لڑکا جب اپنے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ دیکھتا ہے تو پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا، میں خود مرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں مر پایا۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اسی لیے اسلام میں بھی خودکشی کو حرام تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سے کٹھن راستے آ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ زندگی کے ساتھ لڑنا چاہیے اور اسے ہرا کر زندگی کا رخ تبدیل کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ زندگی سے ہار مان لینی چاہیے یا پھر زندگی کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ حافظ۔